بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد عقیدہ تحاویہ عقیدہ نمبر 1 ان اللہ تعالی واحد لا شریک لہ، اللہ تبارک و تعالی یکتا اور تنہا ہے، ان کا کوئی شریک نہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ابتدا پہلے عقیدے کی توحید سے ہی کی ہے، اور یہاں پر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد سب سے پہلے تو یہ کہ توحید کا اثبات اور شرک کی نفی ہو جائے، توحید کو ثابت کیا جائے اور شرک کی نفی کی جائے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ تعالی واحد لا شریک لہ، کہ اللہ تبارک و تعالی یکتا اور تنہا ہے، ان کا کوئی شریک نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو اپنی کتاب الفقہ الاکبر کے اندر اسی طرح بیان فرمایا، ان اللہ تعالی واللہ تعالی واحد لا بطریق العدد، کہ اللہ تبارک و تعالی واحد یعنی یکتا اور تنہا ہے، اس کا ترجمہ ایک نہیں کریں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ارشاد فرمائی ہے کہ ایک اس کا ترجمہ نہیں کریں گے، بلکہ اس کا ترجمہ کریں گے یکتا اور تنہا۔ لا بطریق العدد جو فرمایا اس کا یہی مطلب ہے۔ اس کا مطلب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات بیان فرمائی، یہاں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہی بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یکتا اور تنہا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یکتا اور تنہا والا ترجمہ کیوں کیا، آگے کی عبارت لا بطریق العدد لا من طریق العدد، یہ بڑھا کر کیوں کیا؟ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ اس کا مثل بھی ہوتا ہے، مثلا دو ہوں تو دو میں ایک دوسرے کا مثل ہوتا ہے، یعنی عدد میں دو عدد اگر دیکھے جائے تو اس کے اندر یعنی ایک جو ہے وہ دو مرتبہ پائے جا رہے ہیں، یعنی ایک جو ہے عدد کے اعتبار سے اس کا مثل بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا کوئی مثل نہیں ہے۔ دوسرا، ایک کا آدھا بھی ہوتا ہے، یعنی اگر آدھا کیا جائے تو ایک کا یعنی جز بھی ہوتا ہے، ایک کا جز بھی ہوتا ہے، ایک جو ہے کسی ایک سے کوئی اور عدد بھی نکل رہا ہوتا ہے یعنی آدھا، تو ایک کا جز بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا کوئی جز نہیں۔ اسی طرح ایک خود بھی کسی کا جز ہوتا ہے، اگر مثال کے طور پر دو ہے تو ایک اس کا جز ہے، تین ہے تو ایک اس کا جز ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے خود اللہ تعالی نے جو سورۃ الاخلاص کے اندر اپنی صفت بیان فرمائی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لا من طریق العدد، اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا اضافہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جز ہے نہ اللہ تعالیٰ خود کسی کا جز ہے۔ یہ تعبیر میں نے تھوڑی جز کے حساب سے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہی فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یکتا اور تنہا ہے، ان کا کوئی مثل نہیں۔ اب اس توحید کو جو ثابت کیا ہے، توحید کیا چیز ہے؟ توحید کا مطلب تو یہی ہے کہ یکتا اور تنہا ہونا، صفت وحدانیت فردانیت اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا۔ لیکن توحید کہتے کسے ہیں، توحید کی قسمیں کون کون سی ہیں؟ تو توحید کی تین قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید صفات۔ ایمان کے ثبوت کے لیے ان تینوں قسم کی توحید پر کا قائل ہونا اور اس کا اقرار کرنا یہ ضروری ہے، ورنہ ایمان ثابت نہیں ہوگا اگر کوئی ایک قسم بھی چھوٹ گئی یا رہ گئی، اس پر عمل نہ ہوا، اس کے خلاف عمل ہوا۔ توحید کی پہلی قسم توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت مطلب
کہ ساری مخلوق کو پالنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کی، اللہ تعالی ہی پالتے ہیں۔ انسان کی جتنی ضروریات ہیں، مثال کے طور پر کھانے پینے کی ضروریات ہے، سونے جاگنے کی ضروریات ہے، سانس لینا اور بے شمار ضروریات اور حاجات انسان کی، وہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالی پوری کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی انسان کی کیا کسی بھی مخلوق کی ان ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا۔ انسان سبب اختیار کرتا ہے، مگر اصل اس ضرورت کو پورا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ مثال کے طور پر انسان کھانا کھاتا ہے، بھوک اللہ تعالیٰ مٹاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھوک نہ مٹائے تو کھاتا جائے لیکن بھوک نہ مٹے۔ ایسے واقعات بھی تاریخ کے اندر موجود ہیں، اور ابھی قریب کے زمانے میں بھی اس طرح کے کچھ واقعات گزرے ہیں۔ اور پیاس لگے تو پانی پیتے ہیں، لیکن پیاس بجھاتے اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پیاس نہ بجھائے تو پانی پی پی کر، ایسا بھی ہوا ہے کہ پانی پی کر وہ پریشان ہو گئے لیکن پیاس نہیں بجھی۔ ایسے بھی تاریخ میں واقعات ملتے ہیں۔ تو اصل پتہ چلا کہ اصل پالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو یہی عقیدہ رکھنا کہ باقی ساری چیزیں اسباب ہیں۔ اگر والدین بچوں کو پالتے ہیں تو والدین بھی صرف ذریعہ اور سبب ہے، اصل پالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اسی طرح جو بھی سبب اختیار کیا جاتا ہے وہ سبب کے درجے تک ہے، اصل کارساز اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ یہ تو توحید ربوبیت ہے، اور کسی کا اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں۔ دوسری قسم توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے قابل ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت کی گئی، یا کسی کے سامنے سجدہ کیا گیا، یا کوئی بھی عبادت کی گئی، عبادت کی ساری قسمیں مراد ہیں، صرف سجدہ ہی مراد نہیں ہے۔ کوئی بھی عبادت اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی گئی تو وہ انسان ایمان سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اس نے غیر اللہ کی عبادت کی۔ جس طرح پہلے لوگ بتوں کی کرتے تھے، اسی طرح آج کل بھی مختلف قسم کے مختلف قسم کی صورتیں، مختلف قسم کی جو ہے مقامات بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی قسم کی بھی عبادت کرنا، عبادت کی ساری اقسام یہاں پر مراد ہے، چاہے بدنی عبادت ہو، چاہے قلبی عبادت ہو جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، اسی طرح چاہے کوئی اور عبادت، مالی عبادت ہو، سب کی سب صرف اللہ تعالیٰ ہی کی کرنی چاہیے، یعنی اللہ ہی کی ہو سکتی، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اسے کہتے ہیں توحید الوہیت۔ توحید تیسرے نمبر پر توحید فی الصفات یا توحید صفات، کہ اللہ تبارک و تعالی کی جتنی بھی صفات ہیں اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی یکتا، تنہا اور فردہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی کسی بھی صفت جیسا کوئی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات دو طرح ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی صفات وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات کہلاتی ہیں، یعنی لازم ذات کہلاتی ہیں، جیسے صفت اللہ تعالیٰ کی صفت محیی کہ اللہ تعالیٰ صفت احیاء، ایک ہے صفت احیاء لیکن ایک ہے صفت حیات۔ ان دونوں میں فرق ہے کہ صفت حیات یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ، اللہ تعالیٰ پر عدم کبھی بھی طاری نہیں ہوا، یعنی زندگی کے خلاف کوئی چیز اللہ تعالیٰ پر کبھی طاری نہیں ہوئی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر نیند اور اونگ بھی کبھی طاری نہیں ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایک صفت حیات ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی جو انسان کی، یعنی جو کسی کی بھی ذاتی صفات ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات وہ ہے جو ذاتی صفات ہیں، ان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی کچھ صفات ایسی ہیں جو لازم ذات ہے، یعنی خصوصی صفات ہیں۔ صفت رزاق ہونا، رزق دیتے اللہ تبارک و تعالی، رزق عطا فرماتے، یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی صفات ہے، اور کسی کے لیے یہ صفات ثابت ہی نہیں ہو سکتی۔ اور تیسری قسم جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی، یوں کہہ لیں تیسری قسم
یا یوں کہہ لیں کہ دوسری ہی قسم اس کو کہہ لیں کہ پہلی قسم تو وہ صفات جو لازم ذات یا خصوصی صفات ہے، ذاتی صفات یا خصوصی صفات ہے، اور دوسری قسم اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہے جو اللہ تعالیٰ کے اندر بھی ہے اور مخلوق کے اندر بھی ہے، یعنی وہ صفات خالق میں بھی ہے، مخلوق میں بھی مشترک ہے۔ اصل ان صفات کے بارے میں خاص طور سے بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ان صفات کے اندر بھی کوئی اللہ تبارک و تعالی جیسا نہیں اور اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں۔ مثلا صفت سمع اور بصر، اللہ تعالیٰ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اور مخلوق بھی سنتی ہے، دیکھتی ہے۔ صفت حلم ہے، صفت رحمت ہے، صفت شفقت ہے، صفت غضب ہے، بہت ساری صفات ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کی مثل بھی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفت کے قریب بھی نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ازلی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ازلی ہے، قدیم ہے، اور ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گی۔ اس کے بالمقابل اگر دیکھا جائے تو ساری کی ساری مخلوق جب خود حادث ہے تو جن کی ذات حادث ہے ان کی صفات لازمی طور پر حادث ہوں گی، یعنی جس کی خود ابتدا ہے اس کی صفات کی بھی ابتدا ہوگی۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت نہ ذات کی کوئی ابتدا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کوئی ابتدا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفاتیں ایک تو قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، اور ہمیشہ تک رہیں گی، کوئی انتہا بھی نہیں۔ باقی مخلوق کی صفات کی انتہا ہے، مخلوق کی ذات کی انتہا ہے تو صفات کی بھی انتہا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی یہ ساری صفات کامل، اکمل، اتم اور مکمل ہے اللہ تعالیٰ کی، جبکہ مخلوق کے اندر یہ صفات، ساری مخلوق میں صفات ناقص اور انقص ہے۔ مثال کے طور پر ایک صفت سمع کو لے لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مخلوق کی اور ہر آواز کو بیک وقت سب کو مکمل اس طرح سنتے ہیں جیسا ہم کوئی ایک ایسی آواز جو ہمارے بالکل برابر میں بیٹھ کر واضح آواز سے کوئی بات کرے، تو جس طرح ہم واضح وہ بات ایک بندے کی بات سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی پوری کائنات بلکہ ساری مخلوق کی، ہر مخلوق کے ہر فرد کی ہر آواز کو ہر وقت اور بیک وقت بالکل اس سے بھی زیادہ واضح طور پر سنتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی جو صفت ہے، یہ صفت سمع ہے، یہ اتنی کامل اکمل ہے کہ ہم دو کی آواز بالکل واضح صاف نہیں سن سکتے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی ساری مخلوق کی آواز سنتے ہیں بیک وقت۔ بیک وقت سنتے ہیں اور بالکل واضح، اور ہر کسی کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک یہ صفت سمع ہی اتنی کامل اکمل ہے۔ صفت بصر کتنی ہی گہرائیوں میں، کتنی ہی اندر کوئی چیز کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ سب کو بیک وقت سب کو دیکھتے ہیں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نظر سے پوشیدہ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ کی ساری صفات جو ہے کامل ہے، وہ صفات جو بندوں میں بھی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں بھی مشترک ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے توحید فی الصفات، تیسری قسم جو ہے، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں سن سکتا، نہ کوئی مخلوق، نہ کوئی انسان، نہ فرشتہ، نہ اور کوئی چیز، کوئی جنات وغیرہ کوئی بھی نہیں سن سکتا، نہ انسان، نہ فرشتہ، نہ جنات، جیسا اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، ایسی کسی کی بھی صفات نہیں ہے۔ ایک اور چوتھی قسم ہے، وہ ایمان کے ثبوت کے لیے تو ضروری نہیں، صوفیہ کرام کے نزدیک اس کو تخلیہ کہا جاتا ہے، ایمان کے ثبوت کے لیے نہیں، پر اعمال کے وزن کے لیے اور اعمال کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک اسے تخلیہ کہا جاتا ہے۔
تخلیہ کا مطلب یہ ہے دل کو غیر اللہ سے خالی کر لینا، دل کو غیر اللہ سے خالی کر لینا، دل میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس کی فکر ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی رضا اور ناراضگی کی فکر نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے تخلیہ۔ دوسرے لفظوں میں اس کو اخلاص بھی کہہ سکتے ہیں۔ اخلاص بھی اسی کا نام ہے کہ دل سے، اخلاص کا مطلب خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں تو بھی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اگر کوئی کام چھوڑ رہے ہیں تو وہ بھی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ اس لیے صوفیہ کرام کے نزدیک اس کو تخلیہ بھی کہا جاتا ہے کہ دل کو غیر اللہ سے خالی کر لینا، بس دل میں صرف اللہ ہی ہو۔ تو پہلی تین قسمیں جو ہے توحید کی، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید صفات، یہ تو ایمان کے ثبوت کے لیے ضروری ہے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ گئی تو ایمان ثابت نہیں ہوگا، وہ شخص مومن نہیں ہوگا۔ لیکن چوتھی جو صفت ہے، چوتھی جو قسم ہے تخلیہ، اس لیے اس کو میں نے الگ کر کے بیان کیا ہے، یہ صوفیہ کرام کے نزدیک تخلیہ کے نام سے، اور لیکن یہ ایمان کے ثبوت کے لیے تو ضروری نہیں ہے، ایمان کے بڑھنے کے لیے، ایمان کے منور ہونے کے لیے، ایمان کے روشن ہونے کے لیے، اور خاص طور سے اعمال کی قبولیت کے لیے تو یہ شرط ہے۔ اعمال کی قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے۔ اعمال کی قبولیت کا مطلب کیا ہے، اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ یہ بات آئی ہے تو اعمال کی قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو فرائض ادا کرتے ہیں، اب وہ فرائض انسان ادا کرتا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں، اس پر اجر بھی ملتا ہے سب، لیکن ایک انسان کسی کو دکھانے کے لیے عبادت کر رہا ہے، مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا ہے یعنی فرائض کی ادائیگی اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور وجہ سے کر رہا ہے، تو اس صورت کے اندر وہ فرض تو اس سے ادا ہو جائے گا، یعنی فرض تو اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا اگر صحیح ادا کیا ہے، لیکن وہ قبول نہیں ہوگا، یعنی اس پر جو اجر ملنا تھا وہ اجر سے محروم ہو جائے گا۔ اعمال کی قبولیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے۔ اسلاف امت نے اور اہل سنت والجماعت، ان کا سب کا یہی عقیدہ اور سب کا یہی قول ہے کہ بغیر بری نیت کے، اگر کسی نے غلط نیت سے اللہ کی رضا کے علاوہ اور کسی نیت سے کام کیا، کوئی عبادت کی، کوئی بھی فرض ادا کیا تو وہ جو ہے ذمے سے فرض تو ساقط ہو جائے گا، واجب جو ہوگا وہ تو ذمے سے ساقط ہو جائے گا، لیکن اس پر اجر نہیں ہوگا، وہ اجر سے، نیت کی وجہ سے اجر سے محروم ہوگا۔ یہ پہلا عقیدہ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے العقیدۃ الطحاوی اپنی کتاب کے اندر بیان فرمایا، اس کی یہ مختصر سی وضاحت یہاں میں نے کی ہے، اور تقریباً اسی کے قریب بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پہلے بیان فرمائی تھی، جس سے استفادہ کرتے ہوئے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عقیدہ بیان فرمایا، اور تقریباً علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی العقیدۃ الواسطیہ جو ان کی کتاب ہے، اس کے اندر علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات پہلے شروع میں اسی کے قریب بات بیان فرمائی، یعنی توحید کے متعلق جو بات بیان فرمائی ہے وہ ایک ہی ہے، مشترک ہے اہل سنت الجماعت کے نزدیک۔ آج اتنا ہی رکھتے ہیں اس پہلے عقیدے تک، آگے انشاءاللہ پھر بعد میں چلیں گے، اور ترتیب وار جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد بیان فرمائے ہیں اسی کو بیان کریں گے انشاءاللہ، اس کو پڑھیں گے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدۃ طحاویہ ہی کو ہم مدار بنائیں گے، باقی اور دیگر کتابوں کے حوالے انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہو سکیں گے اس کو بھی بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اور اس سے ہم سب کے عقائد درست فرمائے، کیونکہ عقیدہ جو ہے وہ اعمال کے لیے جڑ اور اصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے عقائد درست فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب